بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دنیا بھر کے لیڈروں کی بابت سنا ہوگا۔ گاؤں میں لیڈر ہوتے ہیں، قصبوں اور دیہاتوں میں لیڈر ہوتے ہیں، شہروں میں لیڈر ہوتے ہیں، ملک کی سطح کے لیڈر ہوتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر مختلف لیڈرز کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا۔ آج کل ان کے چہرے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو نعرے ایجاد کرتے ہیں، پارٹیوں کی بنیادیں رکھتے ہیں، اور طرح طرح کی مختلف قسم کے ہیلوں اور بہانوں سے لوگوں کو اپنی طرف لاتے لباتے ہیں، اور ان کے درمیان پرکشش قسم کے جملوں کو ایک دن کے بعد دوسرے دن یا ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے میں چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل اور لوگوں کا میلان ان کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس ضمن میں پوری نوع انسانیت اور پوری انسانی تاریخ کے وہ عظیم المرتبت لیڈر ہیں کہ جنہوں نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ لیڈر صرف اس معنی میں نہیں تھے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو صرف کچھ کرنے کا حکم عطا فرمایا اور خود بے نیاز ہو گئے۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں دیکھیں گے کہ جہاں جہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحابہ کو کسی بات کا حکم دیا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے خود اس پر عمل پیرا ہوئے۔ آپ نے سادگی کا فرمایا کہ سادگی کو اختیار کیا جائے، تو خود آپ کی سادگی مثالی اور دیدنی تھی۔ آپ کے کپڑے نہایت سادہ، آپ کے بستر سادہ، آپ کی چارپائی سادگی کا مظہر تھی، آپ کا پورا گھر انتہائی سادہ بلکہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ آپ کی پوری زندگی میں کوئی کر و فر نہیں، کوئی تنتنا نہیں، کوئی جاہ و جلال نہیں، بادشاہوں کسی حشمت نہیں، حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آپ کی ریاست، سلطنت اور آپ کا اقتدار اور حکومت کم از کم پورے جزیرہ عرب پر تقریباً قائم ہو چکا تھا۔ آپ چاہتے تو زندگی بھر کی تمام سہولتیں اپنے لیے حاصل کر لیتے، لیکن عالم یہ ہے کہ اگر آپ بان کی بنی ہوئی چارپائی پر آرام فرماتے ہیں اور اٹھتے ہیں اس کے بعد، تو آپ کی پشت مبارک پر بان کی ان رسیوں کی نشانیوں کو بغور دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی یہ سادگی ہے۔ آپ لیڈر ہیں اور اس پائے کے لیڈر ہیں، اور اتنے عظیم المرتبت قائد ہیں، رہنما ہیں اور پیغمبر خدا ہیں کہ آپ نے معافی کا درس دیا تو خود فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے خاندان کے دشمنوں کو، اہل ایمان کے دشمنوں کو نہایت فراخ دلی کے ساتھ معاف فرما دیا۔ آپ سخاوت کا فرماتے ہیں تو خود آپ سے بڑھ کر کے کوئی سخی وہ نظر نہیں آتا۔ آپ فیاضی کی بات کرتے ہیں تو جس فیاضی کے ساتھ آپ آئی ہوئی دولت کو فقراء میں اور مستحقین میں تقسیم فرماتے ہیں، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خود کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی ایک درہم، ایک دینار اپنے لیے پسماندہ کر کے نہیں رکھتے، آپ اس کو اپنے لیے بچا کر کے نہیں رکھتے۔ یہ آپ کی وہ عظمت ہے جو تاریخ انسانی کے جملہ قائدین اور لیڈروں کے درمیان آپ کو ممتاز بناتی ہے۔ یہ اس کا ایک رخ اور ایک پہلو ہے۔ ہم بھی اگر زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا میلان ہماری طرف ہو، لوگ ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ ہم بڑا کام کریں، تو ہم پیر ہوں، بزرگ ہوں، علماء ہوں، عام لوگ ہوں، سیاستدان ہوں، کوئی بھی ہوں، ہمارا طرز عمل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پہلے خود اپنے کہے پر عمل کرنے والے بنے، اور اس کے بعد اپنے متبعین اور اپنے چاہنے والوں سے کسی بات کا تقاضا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتوں میں خود بخود اثر بھی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں نگاہوں میں، دلوں میں، دماغوں میں لوگوں کے، ایسے لوگوں کے لیے وہ عقیدت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود بخود مرجائے عقیدت، مرجائے خلائق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔